السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سے شہنائی کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ حنین نے بخت کو دھوکہ دے دیا ہے، جس کے بعد بخت بہت زیادہ دکھی ہو گئی ہے۔ بخت اب مجبور ہو گئی اپنے گھر والوں کی بات ماننے پر، جبکہ مہراب تو سمرین سے محبت کرتا ہے۔ مہراب سمرین سے شادی کرنا چاہتا ہے، مہراب بخت سے شادی نہیں کرنا چاہتا، جس کے بعد مہراب بخت سے ملتا ہے۔ اس کے بعد مہراب بخت سے کہتا ہے کہ بخت تم جانتی ہو میں سمرین سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، تم اپنے گھر والوں کو منع کر دو، اگر میرے امی ابو تم سے رائے لیں تو تم نے ان کو منع کر دینا ہے۔ یہ بات سن کے بخت مہراب کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد بخت مہراب سے کہتی ہے کہ مہراب تم ایسا کیوں کر رہے ہو، میں اپنے گھر والوں کو منع نہیں کر سکتی۔ جس کے بعد بخت مہراب سے کہتی ہے کہ مہراب تم برے ہو، لیکن اتنے بھی برے نہ بنو کہ تم سے نفرت ہونے لگ جائے۔ جس کے بعد مہراب بخت سے کہتا ہے کہ بخت میں تمہارے لیے صرف افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، میں سمرین سے پیار کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ مہراب بخت سے کہتا ہے کہ بخت اس بار میں نے اپنے لیے سوچنا ہے، اور میں اپنے بارے میں سوچنے کے لیے میں نے سٹینڈ لیا ہے، جو میں چاہتا ہوں میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد مہراب وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد بخت بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ یعنی بخت مہراب سے اب شادی کرنا چاہتی ہے اپنے گھر والوں کی مرضی کے مطابق، لیکن مہراب بخت سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بخت بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے، بخت بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا اور میں کیا کروں۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مہراب اور بخت کے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مہراب کے والد بخت سے کہتے ہیں کہ بخت بیٹا، اس شادی سے متعلق اگر تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی ہو رہی ہے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے اس شادی میں، تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ مہراب اور بخت وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جس کے بعد بخت ان سے کہتی ہے کہ نہیں انکل، میری مرضی ہے اس شادی میں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، کوئی میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر رہا۔ مہراب کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا اب بھی تم منع کر سکتی ہو اگر تمہاری رائے نہیں ہے اس میں۔ جس کے بعد بخت کہتی ہے کہ نہیں انکل، میں خوش ہوں اس شادی سے اور میری مرضی شامل ہے اس شادی میں۔ یہ بات سن کے مہراب بخت کی طرف دیکھنے لگتا ہے، جس کے بعد بخت مہراب کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مہراب سوچتا ہے کہ میں نے بخت کو سب کچھ سمجھا دیا اور سب کچھ بتا دیا، اس کے باوجود بخت مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہ رہی ہے۔ میں نے بخت کو منع کر دیا ہے، لیکن بخت نے پھر بھی ہاں کر دی ہے شادی کے لیے۔ یعنی مہراب بخت کی بات سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ مہراب سمرین سے پیار کرتا ہے۔ مہراب سوچ رہا ہے اگر میری اور بخت کی شادی ہو گئی تو سمرین کا کیا ہوگا، یعنی سمرین کے بارے میں مہراب سوچ رہا ہوتا ہے۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت جب مہراب سے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے، اس کے بعد بخت کمرے میں آتی ہے تو بخت کی کزن کہتی ہے کہ بخت تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے پاس اتنا اچھا سنہری موقع تھا مہراب سے شادی سے انکار کرنے کا، تم نے سنہری موقع گوا دیا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بخت کی کزن کہتی ہے کہ بخت تم مہراب سے شادی کر رہی ہو، تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ تم منع بھی کر سکتی تھی۔ جس کے بعد بخت اپنی کزن سے کہتی ہے کہ میری مرضی اس میں شامل ہے اور اب میں وہی کروں گی جس میں میرے والدین کی خوشی ہوگی۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مہراب بڑا پریشان ہے، مہراب کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ جس کے بعد مہراب بخت سے ملتا ہے، بخت سے کہتا ہے کہ بخت مجھے تم سے ملنا ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مہراب بڑا پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ جس کے بعد مہراب بخت کے گھر پہ ہوتا ہے تو وہیں پر سمرین بھی آ جاتی ہے۔ مہراب سمرین کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سمرین بخت سے کہتی ہے کہ مہراب صرف میرا ہے اور وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ اس کے بعد سمرین بخت سے کہتی ہے اگر تم نے کچھ ایسا کیا اور میرے مہراب کو چھیننے کی کوشش کی تو میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی۔ جس کے بعد بخت سمرین سے کہتی ہے کہ دوسروں کا برا سوچنے والے خود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مہراب بخت سے کہتا ہے کہ بخت تم سے میں نے ایک بات کرنی ہے۔ اس کے بعد بخت مہراب سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ جس کے بعد مہراب بخت سے کہتا ہے کہ بخت میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں سمرین سے پیار کرتا ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری بات۔ جس کے بعد بخت مہراب سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اب میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اس کے بعد مہراب بخت سے کہتا ہے کہ بخت سب کچھ طے ہو گیا تھا رات کو، تو اب تمہیں اچانک صبح کیا ہو گیا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات سن کے بخت بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بخت وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو مہراب سے کہتی ہے کہ بس تم سمرین سے ہی شادی کرو، میں نے تم سے کون سا کہا ہے کہ مجھ سے شادی کرو، بس سمرین ہی سمرین تمہاری زندگی میں ہے، تم سمرین سے شادی کرو۔ یہ بات کہتے ہوئے بخت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یعنی مہراب بہت زیادہ مشکل میں آ گیا ہے، مہراب کو اب سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کے والدین ہے تو دوسری طرف اس کی محبت ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا بخت اور مہراب کی شادی ہو جائے گی؟ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت اور مہراب کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بخت نے بھی اب شادی کے لیے ہاں کر دی ہے اور مہراب نے تو بھی اپنے گھر والوں کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے، مہراب ابھی خاموش ہے۔ اس کے بعد بخت کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بخت کے والد اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں
کہ بس تم اب شادی کی تیاریاں کرو اور میری بیٹی بخت کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے، سب کچھ انتظامات اچھے سے ہو جائیں بس۔ جس کے بعد سب گھر والے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، بخت کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہوگی، یعنی سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں بخت کی شادی کی وجہ سے۔ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت کی کزن سب کچھ جانتی ہے بخت کے بارے میں۔ اس کے بعد بخت کی کزن بخت سے کہتی ہے کہ بخت ایک بار پھر سوچ لو، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے شادی کا، کہیں تمہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ جس کے بعد بخت کی کزن اس کو جوڑا دیتی ہے کہ بخت یہ تمہاری شادی کا جوڑا ہے، ایک بار تم اسے دیکھ لو کہ تم نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ نہ ہو بخت کہ تمہیں بعد میں شادی کے بعد پچھتانا پڑے۔ جس کے بعد بخت اپنی کزن سے کہتی ہے کہ نہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں محراب سے ہی شادی کروں گی کیونکہ گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں اور میں اپنے والد کو اب دوبارہ شرمندہ نہیں کر سکتی۔ یعنی بخت تو محراب سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا محراب بھی بخت سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا یا پھر اپنے گھر والوں کو سمرین کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔